بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے روزے کے فضائل و مسائل اور تراویح کے فضائل و مسائل پیش خدمت تھے۔ آگے بھی اس کے تعلق سے باتیں آتی رہیں گی۔ اب جو ہے بیچ میں کئی لوگوں کے اصرار کی وجہ سے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ نماز اور روزے کی طرح یہ بھی ایک فرض عبادت ہے۔ قرآن کریم میں 82 جگہوں پر یعنی 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اور تنہا زکوٰۃ کا ذکر ان کے علاوہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا قرآن کریم میں، سورہ لقمان کی آیت ہے، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف صحیح ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں اور زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ سورہ فاطر میں ہے، زکوٰۃ اور صدقہ میں خرچ گویا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کئی حضرات زکوٰۃ کے مسائل کو بڑے بھاری سمجھتے ہیں، اس لیے میں زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے کچھ جو ہیں ضابطے، کچھ اصول اور کچھ رولز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ ان رولز اور ان اصول اور ان ضابطے کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اندر کیا کیا چیزیں شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آزاد کا ہونا، لہذا غلام اور باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا، لہذا کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، سمجھدار ہونا، یعنی پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جبکہ وہ پاگل پر اس پر مسلسل طاری ہو، لہذا اگر کوئی آدمی کبھی کبھی اس کے اوپر پاگل پن طاری ہوتا ہے تو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ چوتھی شرط، بالغ ہو، لہذا نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 5ویں شرط، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم بھی ہو۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ دینے والے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس مال کے اندر بھی کچھ شرائط کا پائے جانا ضروری ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، وہ مال نصاب کے بقدر ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی رقم کے برابر وہ مال ہو یا ان کی رقم ہو۔ دوسری شرط، ملکیت تام ہو، یعنی اس کے اوپر مکمل قبضہ ہو، لہذا مال تو اس کا ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس کا قبضہ نہیں ہوا ہے تو اس سے اس کو زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ مال ضروریات اصلی سے زائد ہو، لہذا استعمال ہونے والے ساز و سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، وہ مال وہ نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی یا تو اس کے ذمہ قرض نہ ہو اور اگر قرض ہے تو قرض کی رقم کو اس کی مال سے الگ کر کے جو مال بچا ہے اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہوگی۔ 5ویں شرط، مال نامی ہو، یعنی ایسا مال ہو جو بڑھنے والا ہو، یا تو پیدائشی طور پر بڑھنے والا جیسے سونا چاندی، یہ پیدائشی طور پہ اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا اس کو جو ہے آدمی نے خود جو ہے بڑھنے والا بنا دیا ہو، جیسے تجارت والا مال۔ مال تجارت جو ہے وہ بھی مال نامی ہے، سونا چاندی جو ہے وہ بھی مال نامی ہے۔ تو مال کے اندر جو ہے 5 شرائط کا بیک وقت پائے جانا ضروری ہے کہ نصاب کے بقدر مال ہو، ملکیت اس کے اوپر تام ہو، ضروریات اصلی سے زائد ہو اور قرض سے خالی ہو اور مال نامی ہو۔ یہ چند شرائط ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل کو اور سمجھ لیں گے، بات اور سامنے آتی رہے گی۔ یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔